برما کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، OIC نے کیا کردار ادا کیا؟ غزہ و شام اور عراق میں داعش نے انسانیت سوز مظالم اٹھائے، OIC نے کیا کردار ادا کیا؟ اس کے بعد حقوق بشر اور عالم انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں پر جہاں دیکھتے ہیں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، OIC نے کیا کردار ادا کیا؟ سوال ہے جو OIC تنظیم اسلامی ممالک کی تنظیم ہے انٹرنیشنل لیول کی، اب تک اس کا کیا کردار رہا ہے؟ OIC چلے جی مانا کہ کوئی کردار نہیں رہا، تاریخ کے دھاروں میں معذرت مان لیتے ہیں کہ کوئی کردار نہیں رہا، ہو سکتا ہے ان کے سامنے کوئی اتنا بڑا سانحہ رونما نہیں ہوا ہوگا، لیکن یقیناً ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، برما کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، OIC نے کیا کردار ادا کیا؟ غزہ و شام اور عراق میں داعش نے انسانیت سوز مظالم اٹھائے، OIC نے کیا کردار ادا کیا؟ اس کے بعد حقوق بشر اور عالم انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں پر جہاں دیکھتے ہیں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، OIC نے کیا کردار ادا کیا؟ جو توقع، جو کام OIC نے اپنے سابقہ ادوار میں کیے، آپ قطعی طور پہ اس بات پہ متفق نہ ہوں، اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ شاید آنے والے کال میں OIC بہترین کردار ادا کر سکے گی، نہیں کر سکے گی۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں، وہ اس کے پیرائے ہیں، وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے نہیں کر پاتے کہ OIC میں جمع ہونے والے تمام ممالک کو اپنے حکومتی اور ریاستی مفادات عزیز ہیں، اور یقیناً ہونے بھی چاہیے، لیکن جب بھی ہم کسی کے لیے، کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہمیں اپنے ریاستی، حزبی، مکتبی، گروہی، تنظیمی مفادات کو قربان کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ جہاں مسلمانیت کی بات ہوگی، جہاں اسلام کی بات ہوگی، جب اسلام کی بات آئے گی، OIC یعنی تمام اسلامی ممالک، بھائی آپ اسلام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنے مفادات کو قربان کر کے کیوں ایک لائحہ عمل اختیار نہیں کرتے؟ یقیناً ایسا ہوتا۔ غزہ کا جو معاملہ ہے، جس لیول پر پہنچا، جس نہضت پر پہنچا، یہ OIC کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اگر OIC کے اجلاس میں ایک دو ٹوک، جسے ہم کہتے ہیں نا دو ٹوک موقف ہے، جی نو کا مطلب نو، یعنی میتھمیٹیکلی کلیات کو آزمایا جاتا ہے کہ خبردار نو کا مطلب نو ہے، یعنی ہم تمام اسلامی ممالک OIC کے اجلاس میں ان کے سربراہان ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرتے کہ غزہ کے معاملے میں ہمارا موقف یہ ہے، خبردار اگر جو بھی اس کی مخالفت کرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں OIC میں آج پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں نے بیٹھ کر یہ معاہدہ کر لیا کہ سعودی عربیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا، اب پاکستان پر حملہ سعودیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بہت خوب، بہت عالی، بہت زیبا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہی معاہدہ OIC کے اجلاس میں تمام اسلامی ممالک نے کیوں نہیں کیا کہ ایک سے اسلامی ملک پر کسی دشمن کا حملہ، کسی ملک کا حملہ ہر اسلامی ملک پر تصور کیا جائے گا؟ مگر اس میں ناکامیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے، کیا پتہ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ یمن کے ساتھ الجھا ہوا ہے، پھر یہ کدھر جائے گی بات؟ ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ یہی وہ کمزوریاں ہیں، یہی وہ خامیاں ہیں جو OIC کو کسی ایتھنٹک اور کسی نتیجہ خیز گفتگو کے اوپر جو OIC کا اجلاس ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو پاتا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے اپنے اسلامی OIC کے ممالک کے اتنے روابط مضبوط نہیں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔
یہ خامیاں ہیں، ان کو دور کیا جانا چاہیے اور یقیناً ہونی چاہیے. اب کون کرے گا؟ عوام کرے گی. یہی حکمران جو انہی کرسیوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں یہی لوگ سلجھائیں گے. اس کے لیے حوالے سے بھی یہ میرا ایک سوال تھا OIC کے تمام ممبران سے کہ یہ اگر سعودی عربیہ کا معاہدہ پاکستان کے اوپر ساتھ طے پا سکتا ہے تو تمام ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں؟ کہ تمام اسلامی ممالک پر حملہ کوئی بھی کرے وہ ہر اسلامی ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ ایک تجویز ہے اور یقیناً میرے خیال سے بہت دیر کر دی. مہربان آتے آتے